السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، روزہ کے احکام و مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی بھول کر کے کوئی چیز روزہ کی حالت میں کھا پی لیتا ہے تو اس آدمی کا روزہ خراب نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایک آدمی اگر بھول جاتا ہے فلا شیء علیہ تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ یہ چیز طاقت سے باہر ہے، بھولنا انسان کی فطری کمزوری ہے، اور انسان بھول کر کے اگر کھا پی لیتا ہے، ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے کہ ایک آدمی غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے یا بھول کر کوئی کام کر بیٹھے یا اسی طریقے سے ایک آدمی مجبور ہو کر کے کوئی کام کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نسی فاکل، جب آدمی بھول جائے اور بھول کر کے کھا پی لے فلیتم صومہ، تو اپنے روزے کو پورا کرے، اور فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ، اسے جاننا چاہیے کہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ بھول گیا آدمی، کھا پی لیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ ایسے ہی ہمیں جاننا چاہیے من رأى صائما یفطر ناسیا علیہ ان ینبہ ویذکرہ، ایک آدمی اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ شخص بھول کر کے کوئی چیز کھا پی رہا ہے تو اسے متنبہ کرنا چاہیے، اسے یاد دلانا چاہیے، اسے تنبیہ کرنی چاہیے، نہیں کہ کھانے دو، اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا کھا رہا ہے، نہیں، ہمارا کام کسی منکر کو روکنے کا ہے۔ انہ صائم لا یجوز اقرارہ علی السکوت، اس پر خاموش رہنا، اس پر چپ رہنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی منکر پر تعاون ہے کہ آپ جو ہے ایک آدمی بھول کر کے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور دیکھ کر کے اس کی تنبیہ نہ کی جائے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر روزہ کی حالت میں کوئی آدمی جو ہے ابتلاء اور ریق، تھوک وغیرہ کو نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، جب تک کہ قصدن و عمدن تھوک کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اسے پھر نگلتا ہے تو وہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں من ابتلع ما بین اسنانہ وہو صائم، ایک آدمی روزہ کی حالت میں دانتوں کے بیچ پھنسے ہوئے معمولی سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وکانا یسیرن غیر اختیار، بغیر اختیار کے معمولی چیزیں ہیں اور تھک کے ذریعہ سے آدمی کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس پر علماء کا اجماع ہے، اس کے ذریعہ سے کوئی اثر، کوئی کراہت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جاننا چاہیے اما اذا کان یمکنہ لفظہ، ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کو پھینک دے، کبھی کبھی دانت میں گوشت کا کوئی بڑا حصہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں آدمی کی نکلتی ہے، تو آدمی اگر اس کو پھینکنا ممکن ہے، تھوکنا ممکن ہے، لیکن عمدن و قصدن اس کو نگلتا ہے تو فإنہ یفطر، علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ وہو قول الجمہور، اور یہ جمہور کا قول ہے، لأنہ بلع طعاما ذاکرا، اس لیے کہ اس نے عمدن و قصدن جو ہے جان بوجھ کر کے دانت میں پھنسی ہوئی ایک بڑی چیز اور ایک ٹکڑے گوشت اور ایسی چیز کو اس نے نگلا ہے، تو اس کے لیے جو ہے علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ آدمی کو اس معاملے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں ایک آدمی اگر ایسی چیز جو غیر معقول ہے، یعنی جس کو کھایا نہیں جاتا عمدن عادتاً ایک آدمی ایسی چیز کو کھاتا نہیں ہے، لیکن اگر روزہ کی حالت میں ایک آدمی جان بوجھ کر کے اس چیز کو کھا رہا ہے، جیسے جو ہے ایک آدمی سکہ نگل رہا ہے، مٹی، کوئی پتھر، کوئی دھاگا، کوئی کپڑا، کوئی جو عام طور پر وہ چیز کھائی نہیں جاتی، لیکن اگر ایک آدمی غلطی سے نکل گیا، بھول کر نکل گیا تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن اگر ایک آدمی عمدن و قصدن اس چیز کو نگلتا ہے افطر باتفاق المذاہب الاربع فلا خلاف، علماء ذکر کرتے ہیں
کہ یہ اتفاقی طور پر آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کھانے پینے کے ہی اس میں آ جاتی ہے، اگرچہ وہ کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر کے ایک آدمی اس چیز کو کھا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں ہانڈی وغیرہ چکھنا یا کھانے کو جو ہے چکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا بأس ان يتطعم القدر او الشیء، ایک آدمی اگر کوئی چیز چکھ لیتا ہے روزہ کی حالت میں اور نگلتا نہیں، اس کو تھوک دیتا ہے جو ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں منہ کے اندر اگر کوئی چیز غیر اختیاری طور پر داخل ہو جاتی ہے، مثلا ایک آدمی کہیں ہے اور دھواں اٹھا اور دھواں اس کے ناک میں، اس کے منہ میں جو ہے وہ چیز داخل ہو گئی، پیٹ تک پہنچ گیا، تو غیر اختیاری چیز ہے وہ۔ ایسے ہی آدمی جا رہا ہے، کہیں دھول اٹھا اور جو ہے اس کے جو ہے ناک میں، منہ میں جو ہے داخل ہو گئی وہ چیز، تو کہتے ہیں وہ چیز مفطر نہیں ہے، وہ چیز جو ہے اس کے روزے کو خراب کرنے والی نہیں ہے۔ آدمی کا معاملہ عمدن و قصدن نہیں ہے، اس کی بنیاد پر روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں، آدمی کو اپنے احکام و مسائل میں، روزہ کی عبادت میں اس چیز کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو بھی جان بوجھ کر کے، سمجھ کر کے، اور اپنے روزے کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔